سے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ وجود مصطفیٰ. اللہ کی سب سے بڑی عنایت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ. اور فرمایا واللہ ذو فضل عظیم. پہلے نمبر پہ یہ بات کہ رحمت کے لیے چن لیا گیا، مختص کر لیا گیا، خاص کر لیا گیا. کوٹھی بنگلے والے لوگ ہوں گے، لیکن فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے انہیں خاص کر دیا. مال و دولت والے ہیں ان کو خاص کر دیا، مہربانی ہے ان پر بھی. علم والے ہیں ان پر مہربانی ہے کہ انہیں صاحبان علم کر دیا. اور آج تو ویسے آج کا علم جو ہے، جو آج کل چل رہا ہے، وہ علم وہ ہے جو بندے کو بالآخر گمراہی تک لے جاتا ہے. آج کل یہ فقیر اور مولوی کی گفتگو میں فرق یہی ہوگا. آج کل فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں منافق، فلاں زندیق، فلاں مرتد. بھئی وہ نسلوں سے کلمہ پڑھنے والا ہے. ایسے تو مسئلہ ہی نہیں کہ کلمہ کسی کے سامنے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، نادرہ درتا پیا. یہ کلمہ پڑھنے والے کروں نے. اور جدو نادرہ نہیں سی نا ادو حضور نشانی دسی تھی. میں ادھر نہیں آنا، لیکن بات شروع ہو گئی تھی اس لیے کر ہی دیتا ہوں تھوڑی سی. اس وقت ابھی ہاشمی صاحب نے تشریف لائے تھے، راجہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے. جب نادرہ نہیں تھا نا، جب ڈی این اے نہیں ہوتا تھا، صرف نادرہ نہیں، دنیا میں جب فرانسک لیب نہیں تھی، دنیا میں جب ڈی این اے کا یہ سسٹم نہیں تھا کیسے ٹیسٹ کیا جائے، تو تاجدار کائنات نے اس وقت کا ڈی این اے بتایا تھا. فرمایا کسی کو مومن دیکھنا ہو، کسی کو حلالی دیکھنا ہو. کیا دیکھنا ہو؟ مومن اور حلالی. مومن اور حلالی. آج کل بھی مچھی دور پہ رہی نا، وہ لکھا ہوتا حلال. بنیاں چالیاں دا برش جڑا نا، ٹوتھ برش، وہ بھی لکھا ہوتا حلال. مطلب یہ حلال ریشے نال بنے ہیں. یہ ناپاک وال نہیں لگے، یہ ناپاک مٹیریل استعمال نہیں ہویا، تو یہ حلال ہے. حلال فوڈ. آپ یورپ چلے جائیں، چلو رانا صاحب بیٹھے نے چونکہ پھر کیا ہے جناب، وہ لکھے اس پر حلال فوڈ. کہ جو حلال فوڈ لینا چاہتا ہے وہ ادھر آ جائے اس ریک پر، جو باقی سب کچھ لینا چاہتا ہے وہ ادھر سارا لگا ہی ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھ رہا ہوں نا حلالی، حلالی مومن بھی اور صحیح النسب انسان بھی. کہ مومن ہے یا نہیں ہے پر صحیح النسب ہے، اس کا نسب ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے. سرکار نے نہیں فرمایا تھا بڑا سارا نشان ہو تو کہہ دینا یہ حلالی ہے، بڑی ساری تسبیح ہو تو کہہ دینا حلالی ہے، بڑی ساری حدیث مبارک ہو تو کہہ دینا حلالی ہے، بڑی ساری پاک شریف ہو تو کہہ دینا حلالی ہے. جی بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہو تو کہہ دینا کہ حلالی ہے. کیونکہ بڑے لمبے سجدے کرنے والے ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور کو آ کے کہہ دیا اے دل جان محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے. ہوں دسو جڑا حضور کو آ کے عدل کرو، وہ نمازاں کا کوئی ہے گل؟ وہ روزے کے حج زکاتاں کا کوئی ہے؟ چلو ہاشمی صاحب کو پوچھنے اور سال کھنڈ مڑ کے اسی انہوں نے نال مفتی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو لوگوں نے مفت کیتا ہے. یہ بغیر کوالیفائڈ مفتی. ویسے جن مفتی جڑے پھرتے ہیں اج کل ماشاء اللہ گھر گھر یہ ہاشمی صاحب اپنا پیپر جی 20 منٹ کیا تو باقی سوا 2 گھنٹے جڑے نے انہوں نے کراؤں لگتے ہیں لکھ لا ہوا. خیر اعمال کا انبار پر حضور نے فرمایا صحیح النسب کون ہوگا، حلالی کون ہوگا. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص کہتا ہے، حضور مال تقسیم کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے. گویا اسے حضور کے عدل پر یقین نہیں ہے. تو جس کو حضور کے عدل پہ یقین نہ ہو، دادا جی نے نمازاں اتنے لمبیاں نمازاں کا نہیں کام دوستو. سلطانی میں گل کدھر یاد ہو جائے نماز اللہ کے رسول پر فرض ہے تو ہم پر بھی فرض ہے. میرا مطلب ہے نہیں کہ نمازاں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن صرف اعمال کا بخار ہو. فرمایا کسی کو صحیح النسب انسان اور صحیح العقیدہ حلالی مومن دیکھنا ہو تو اس کا پتہ
کیسے چلے گا؟ ذکر مصطفیٰ سے چلے گا، ذکر مرتضیٰ سے چلے گا، ذکر مصطفیٰ سے چلے گا اور ذکر مرتضیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے اور محبت مرتضیٰ سے۔ جہاں محبت مصطفیٰ نہ ہو یا جہاں محبت مرتضیٰ نہ ہو، حضور نے فرمایا سمجھ لینا کہ نسباً حلالی تو ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح اور نسب بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یا وہ منافق ہوگا، اب وہ حرامی ہوگا، اور تیسرا بھی جو ہے وہ حرامی ہی سمجھے کہ ناپاکی کی حالت میں اس کا نفع ٹھہرا ہوگا۔ تو صاحبان اسی وقار خوش نصیبی کی علامت یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر ہو کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر، تو جتنی دیر بیٹھا جائے محبت سے، شوق سے، پیار سے، انتہائی عقیدت و احترام سے بیٹھا جائے۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے حضور کا ذکر سن رہے ہیں، حضور کے نسبتوں کا ذکر سن رہے ہیں، حضور کے اہل بیت پاک کا ذکر بھی ہوا، حضور کے اصحاب ان کا ذکر بھی ہوا۔ صاحبزادہ صاحب سے میں نے پیار بھرا جملہ بولا کہ صاحبزادہ نصیر الدین صاحب کا کلام مطلب یہ تو آ گیا نا کہ نہیں ان کا کلام اور تھا۔ ویسے وہ صاحبزادہ صاحب کا اور ہے کہ حضور آج بھی ان کو نبھائے ہوئے ہیں، تو حضور کے صحاب کا ذکر اور حضور کی اہل بیت پاک کا ذکر، یہ دونوں ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ اصحاب کا ذکر ہو اہل بیت کا نہ ہو پھر بھی منافق ہوتا ہے، اور اہل بیت کا ذکر ہو اصحاب کو نہ مانے تو پھر بھی منافق ہوتا ہے۔ دونوں کو ماننا، دونوں گھروں کو ماننا ضروری ہے، بس دونوں کو ماننا ایسے ضروری ہے جیسے اصحاب کو اہل بیت نے مانا ہے ویسے مان لیا جائے، اور جیسے اہل بیت پاک کو اصحاب نے مانا ہے ویسے مان لیا جائے۔ جو نہیں سوچی کی گل نہیں، جی صحابہ حضور دے اہل بیت کو منیا وہ نہیں مان لے تے جی اہل بیت نے حضور دے صحابہ کو مان لیا۔ تو ایک ایک مثال عرض کر کے میں اگلی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج کل کئی لوگوں کو مسئلہ ہے، کئی مولانا صاحبان کو میرے پیر دے والے نال کسی نے میرے نال یہ کوئی گل نہیں، میرے تو یہ ذمہ ہے، مجھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کام تیرے ذمہ ہے، یہ کرتے رہنا ہے، سو میں نے وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ میلاد ہو، معراج ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، میں نے تو یہ کرتے ہی رہنا ہے۔ جہاں کو مجھے بلائے گا میں تو یہ کروں گا ہی، چاہے جو مرضی ہو۔ ان پر بھی یہ بات تھی، مجھ پر بھی یہ بات ہے، تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے اس سے۔ حضور کی اہل بیت پاک پہلے اہل بیت سے لے لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت زیادہ مقرر ہے۔ بولیے اہل بیت زیادہ مقرر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہاتھ جو ہے اس کا قرب مجھ سے زیادہ ہے یا ان کپڑوں کا قرب زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ میرے جسم کا حصہ ہاتھ ہے یا کپڑے ہیں؟ بس یہی سمجھیں کہ حضور کے لباس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور حضور کے جسم کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ حضور کے ساتھ جو ہے ان کی مثال حضور کے لباس کی طرح ہے، اور لباس مصطفیٰ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، لباس مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لباس مصطفیٰ پر کبھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر لباس مصطفیٰ میں نہیں ہو سکتی تو جسد مصطفیٰ میں اللہ نے اگر مصطفیٰ کے لباس کی بات کی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ لباس پاک ہے تو میرے آقا کا جسم کتنا پاک ہوگا۔ دونوں گھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو کام چلے گا۔ نہ ہم حضور کے لباس پہ بات کرنے دیں گے اور نہ ہم حضور کے جسد میں بات کرنے دیں گے۔ باقی ساری کائنات وہ ہے جن کے محبوب حضور ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے محبوب ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ساری کائنات کے محبوب حضور ہیں، اور حضور کے محبوب حضور کے محبوب۔ بھئی یہ ترمذی والے نے لکھا ہے، میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ صاحب جراسی میں بھی میرے ساتھ تھے، بعد میں بات ہوئی تھی کہ شادی کا کو والا ہے، میں نے دینا گے
حوالے آئیں کری نا بندے پھرتے حوالہ لینے کے لیے بندے کو 2-4 کلومیٹر کا سفر تو کرنا چاہیے نا، اسے پتہ چلے میں حوالہ لے کے آؤں۔ یہ صاحب ترمذی نے لکھا ہے کہ تاجدار کائنات کی محبت کا عالم کیا ہے۔ حضور نے دعا کی مولا میرا وقت وصال نہ آئے، کب تک میں عشاء کی نماز میں پڑھنا، میرا وقت وصال نہ آئے جب تک میں کعبے کا طواف نہ کروں، میرا وقت وصال نہ آئے جب تک میں کوئی خیرات نہ کر لوں، میرا وقت وصال نہ آئے مولا جب تک میں یہ تسبیح نہ کر لوں، میرا وقت وصال نہ آئے مولا جب تک یہ مناجات نہ کر لوں۔ نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، آپ کے اور میرے لیے پگڑی کو نہ دیکھیے گا کہ مولوی صاحب کی لال پیلی کالی کیسی ہے، پگڑی نہیں دیکھنی، زبان کے رستے دل دیکھنا ہے کہ زبان پہ الفاظ کیا ہے اور دل کی کیفیت کیا ہے۔ تاجدار کائنات نے یہ دعا کی ہے، اور بھائی ایک وہ ہے جو تو اور میں چاہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ بتاؤ چاہت کس کی بڑی ہے؟ کس کی چاہت بڑی ہے؟ حضور کی چاہت بڑی ہے یا ہماری؟ حضور کی چاہت بڑی ہے نا۔ ہم سب کیا کہتے ہیں کہ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، سب کہیں آمین۔ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ہماری یہ دعا، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ طلب ہے، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ جستجو ہے، ہماری یہ آرزو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور حضور کیا چاہتے ہیں؟ ترمذی والا کہتا ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں حضور کی حدیث کہ حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مولا علی کو بھیج رہا ہوں، جب تک علی واپس نہ آئے، مولا مصطفیٰ کی روح قبض نہ ہو، وقت وصل نہ آئے، جب تک علی کا چہرہ سامنے نہ سنایا میں نے اس لیے ہے کہ ساری کائنات کے حضور محبوب ہیں، پر یہ وہ نفوسان قدسیہ ہیں جو حضور کی محبتوں کا مرکز ہیں، جو حضور کی محبتوں کا مرکز ہیں، حضور کی عنایات کا مرکز ہیں۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے ان سے محبت کی کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف بخشے ہوئے نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا میرے درجے میں ہوں گے۔ جنہوں نے ان سے محبت کی، علی المرتضیٰ سے محبت کی، سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ مادر حسنین کریمین فاطمہ الزہرا بتول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور اپنے شہزادگان کا ذکر کیا حضور نے کہ ان کی محبت میری محبت ہے۔ اگر ان میں سے کسی سے محبت نہ کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اور یہی حدیث حضور نے مجموعی طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے فرمائی کہ ان سے محبت کرو اس لیے کہ ان کا مجھ سے تعلق ہے، یہ بھی میری محبت ان کے پاس ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اسے میری محبت کی خیرات ملے گی، جو صاحب کا بغض رکھے گا وہ سمجھے کہ مجھ سے اسے خیرات محبت ملے گی، تو یہ بھی دونوں طرف جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ آج کل یہ ہے ویسے کہ جناب ایک مشہور اہل سنت کے عالم دین، وہ کل تک اہل سنت کے حجت الاسلام ہوا کرتے تھے، وہ کل تک سنیوں کے بےتاج بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، ان کی تحریر کو بطور دلیل کوٹ کیا جاتا تھا۔ آج کیا ہوا بھئی وہی موسوی سید، امام موسیٰ رضا کی اولاد میں سے سید، وہی دیکھی
کا شیخ الحدیث سید کب وہ داتا صاحب سما حال میں شان صدیق اکبر سن کر پیسے دینے والا ہو تو وہ سنیوں کا شاہ بھی ہو، وہ سنیوں کا حجت الاسلام بھی ہو، اور سال کے بعد داتا صاحب کی بارگاہی ہو، وہاں پر وہ ذکر اہل بیت کرے، محبت اہل بیت کی شراب پلائے، تو وہ پھر مولوی عرفان شاہ ہو جائے۔ بھائی روز دیاں یاریاں چنگیاں نہیں، وہ کچھ اچھے لوگ ہوندے جڑے نت نت یار بنائی دے، نویں نویں نا یار بنائیے، ہاں کمینے لوکاں، یہ کمینگی ہوا کرتی ہے، یہ بے ادبی ہوا کرتی ہے، یہ کم علمی ہوا کرتی ہے، یہ کج فہمی ہوا کرتی ہے، یہ انسان کو نا پہچاننا ہوا کرتا ہے۔ کل تو حجت الاسلام کہہ رہا ہے اور آج کہہ رہا مولوی عرفان شاہ، وہ کل بھی حجت الاسلام تھا، کل تیرا حجت الاسلام تھا، آج اسے حجت الاسلام آج کل تو مانتا تھا، آج انہوں نے سند دے دی ہے۔ تو نہ ضرورت ہے، نہ عرفان شاہ صاحب کو ضرورت ہے، نہ ہم میں سے کسی شاہ صاحب کو ضرورت ہے۔ ہم کسی مولوی سے پوچھیں ذکر علی کتنا کرنا چاہیے، ذکر اہل بیت کتنا کرنا چاہیے، وہ چل دفعہ تجھے کون جانتا ہے، آنا بات کر، بتا تو صحیح کہ تیرے باپ دادا میں کون ایسا ہے جس کی بات کی جا سکے، وہ ادھر تو امام حسن عسکری سے لے کر سید العابدین تک، سید الساجدین تک، قیامت کے دن بھی انبیاء کو بھی سید الساجدین کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، اس لیے کہ وہ انبیاء ہیں، وہ رسولان کرام ہیں، پر پورے مجمع محشر میں اگر بروز قیامت رب کائنات کے سامنے، تاجدار کائنات کے سامنے اگر کسی کو سید الساجدین کہہ کے پکارا جائے گا نا، تو وہ حسین کا بیٹا علی بن حسین بن علی، نظر وہ تو بھی تو لے کے آنا، بات کرتا ہے نہ ماننے کی، وہ تیرے محتاج ہے، کوئی گلاب کو کہے کہ گلاب نہیں ہے تو لوگ کہیں گے تو پاگل کا بچہ ہے، تیرے محتاج نہیں ہے کہ تو جناب مانے گا تو پھر تیری اوقات کیا ہے یار، 10 سال صدقے کھا کے آج تو کہتا تجھ سے سند لے، اپنے باپ کا نام تو بتانا کیا ہے، دادا کا نام بتانا کیا ہے، وہ لے کے تو آنا ایسا کوئی کہ جس کے لیے یہ بات وہ اس کی ماں وہ ہے جس نے ایجاب و قبول تک اپنے باپ کے علاوہ روح زمین کے کسی فرد کو دیکھا نہیں ہے، روح زمین کے کسی فرد کو سنا نہیں ہے، روح زمین کے کسی مرد نے بچپن سے لے کر شادی تک اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، وہ اتنا تقوی، اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی، اتنی اعلیٰ و عرفہ ہونا، یہ تو معیار ہے غوث الاعظم کی ماں کا، یہ معیار ہے غوث الاعظم کی ماں کا۔ حسین کی ماں تجھے کیسے سمجھ آئے گی صاحب، کیسے سمجھ آئے گی تجھے، اور یہ تو غوث الاعظم کی ماں ہے، تجھے کیسے سمجھ آئے گی کہ حسین کی ماں کیا ہے، اور پھر بکواس کرتا ذرا اس سے آگے آ، پھر تجھے علی کی ماں کی سمجھ کیسے آئے گی کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان خاندان مصطفیٰ۔ اللہ صاحب بارش میں جان کے ساتھ، لیکن اسی لیے تو مسئلہ بنا ہے
ہم نے میلاد کے لنگر کھائے، ڈنگر بھی کھائے، جانور ذبح ہوئے میلاد کے موقع پر کھا کے نا بہت سے لوگ ڈنگر ہی ہو گئے، اور آج کل ڈنگروں کی طرح ہی لگے ہوئے۔ اور تجھے میلاد کیا دے گا؟ حضور فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، حضور فرمائیں یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد ہر لمحے اس نے مجھے وہ پیار دیا ہے جو ماں دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ بنت اسد ہے، وہ مولا علی کی ماں ہے، اور وہ ابو طالب کی بیوی ہے۔ وہ یار کبھی قرآن دیکھنا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن ہے بھائی، تریاں سے بارے والا ہے، چالیاں والا نہیں۔ وہ تسی میں سارے سنیا ہی تکیا کسے جا میرا خیال ہے دیکھ بھی نہیں سکا، تو یہ 40 سے بارے والا بھی قرآن ہوتا ہے، میں بھی بچپن سے سنتا آیا ہوں۔ لیکن یہ آیت سورہ نور کی ہے، یہ آیت کس کی ہے؟ سورہ نور کی۔ حضور نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ نور پڑھایا کرو تاکہ ان کو احکام کا پتہ چلے، دین کی سمجھ آئے۔ او بھائی جدھر ایک طرف تو بڑا زور لگاتا ہے نا، یہ وہی سورہ نور ہے جس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاعت کا ذکر ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر ہے، یہ وہی سورہ نور ہے۔ قرآن کہتا ہے پاک مرد کے لیے پاک عورت ہے، اور پاک عورت کے لیے پاک مرد ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتا، جس کا بیٹا علی المرتضیٰ بننا ہو وہ پاک ناپاک ہو سکتا، اور جو فاطمہ بنت اسد جیسی پاکیزہ ترین ماں ہو، فاطمہ بنت اسد جیسی روح زمین کی وہ بیٹی ہو جس کے تقوی طہارت پر سیدہ مریم رشک کرے، وہ اس کا شوہر بڑا کافر و مشرک ہو سکتا ہے۔ اور جس نے بیٹا علی المرتضیٰ جیسا جنم دینا ہو، بھلا وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ کمال ہو گئی ہے۔ کچھ سوچنا چاہیے بات کرتے ہوئے، میرا لنگر کھا کے کنارے شہرے مار کے ٹوٹ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری ہے یہ کہ ان چیزوں کا بھی پتہ ہو۔ ہاں ایک غلطی ضرور ہو گیا ہے، جی ہوں آئندہ سے سید نہیں کریں گے، میں نکے بیٹھے سارے میرے کو ہاشمی صاحب بولا ہوا ایک غور نال گل سنا بھائی جناب آئندہ جڑا ہے نا جدوں نیانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کہنا شروع کریں گے، ایک کدے مولوی صاحب نے سنا لیا جا کے گواہ بن جانے جی سو نہ کلمہ پڑھیا، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے یار تیرے کیا کہنے۔ بھلا مجھے ایک بات بتاؤ گوجر والوں جتنے آپ دوست بیٹھے ہو اس گاؤں والوں، رانا صاحب نے مخاطب کر رہے ہیں میرا بار بار اس واسطے رحمان بھائی کو کہ چونکہ باہر اندر جانا والا چکر زیادہ رہا نا جی تے راجا صاحب ساڈے کول بندے نوں بابا ملدے اجمیری صاحب کول دیہڑی بابا بندے آندے جانا، ہاشمی صاحب بھی جناب کدے پیپر لین جا رہے ہیں کسی جگہ کدی کسی جگہ تے ہن ایف ایس سی والے دے ہو رہے ہیں، ہن ناٹکاں دے ہو رہے ہیں، ہن ڈی ایس سی دے ہو رہے ہیں، ہن مولویاں دے ہو رہے ہیں جناب، تے انہاں نوں بڑا پتہ بندیاں نال ملدے نہیں، چلو ڈھائی دن میں بھی کتے روز ملتا ہی نا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہو، قانونی طور پہ نہیں پوچھ رہا، قانونی طور پہ نہیں، ڈی ایس پی کا بیٹا ہو، گاڑی ڈی ایس پی کی ہو، ان ڈرائیور سارجنٹ روکے گا نہیں؟ روکے گا نا، کیوں نہیں روکے گا؟ نہیں تو فیس بک پہ تصویریں دے دیں، الزام ایک جیسا ہوتا ہے، ایک پر الزام ہے ملک سارا چوری کرنے کا، ایک پر الزام ہے ہمیں چوری کرنے کا، تے بڑا الزام کے دے
مثال دینے واسطے گل کہنے لگا اللہ جانتا ہے میرے کو کوئی پروف نہیں نہ تربوز چوری کرنے والے کا نہ ملک چوری کرنے والے کا اللہ جانے وہ بندہ جانے مجھے نہیں پتا لیکن ایک طرف ہے تربوز کی چوری جو پورا ڈالا 5000 میں آ جاتا ہے پورا ڈالا جے ہوتے کئی 100 من تربوز ہوتا ہے وہ 5000 چال لیا ایک پاسے 5000 ارب 5000 ارب چلو روپیے کر لیے تو جناب جو 5000 کے تربوز چوری کرنے والا الزام ہے نا جس بارے اس کو گھر سے لے کے تھانے تک مارتے ہوئے لے کے آتے ہیں اور تھانے سے عدالت تک بنے آ جائے تو جن پر ملک چوری کا الزام ہے وہاں کم از کم RPO ٹائپ لوگ کم از کم RPO ٹائپ ہے ریجنل پولیس آفیسر وہ جناب سیکورٹی دیے ہوئے کیوں یہ بڑے لوگوں کی اولاد ہے نا اس لیے تیرا ابا بھی کر مجھے چوری کرتا سی دیکھتا سی پتر بھی تو نہیں ہے اس بار سے متر پڑھنے یہ بیان ہے آج کل کا لیکن یار تھوڑا سا ذرا غور کرو وہ جن نے ایک یا پتر جنم دینا ہوئے جو تکنا عبادت ہے یہ تو شیعوں کی بات نہیں ہے نا یہ تو سنیا دی ہے نا پکی چلی کلی تو دیکھنا عبادت ہے النظر الى وجه علی عبادت سنیا دی حدیث ہے ذکر علی عبادت سنیا دی حدیث ہے النظر الى علی عبادت سنیا دی حدیث ہے وہ جن نے ایک یا پتر جمنا ہوئے جنوں سوچنا عبادت جنوں تکنا عبادت جدا نام لینا عبادت تو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے کلمہ حضور کہتے ہیں پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھایا حضور کہتے ہیں آخر تک نہیں پڑھا یہ بات بھول گیا ہے کہ حضور نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھو تو چاچا نے جواب پتہ کیا دیا میں صدقے جاؤں جو بات آپ کہتے ہو نا وہ میں اعلانیہ مان لیتا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ بعد میں تمہارے ساتھ کیا کرتا میں کار بنن واسطے اترا وہ کلمہ نہیں پہ پڑتا ہے جڑا تو کہہ رہے اور کیا بات آخری کہی کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں میں اس عقیدے پر ہوں جس عقیدے پر جناب عبد المطلب ہیں اگر ادھر کچھ کرے گا تو پھر عبد المطلب پھر عبد شمس پھر عبد مناف پھر اوپر والا سارا سلسلہ پھر کدھر جائے گا اس لیے تھوڑا غور کریں اور شاہ صاحبان کو ضرور کریں کیونکہ اور کسی نے کوئی مسئلہ نہیں کلمہ کدو پڑھیا نہیں پڑھیا ابا کافر سی مسلمان سی کدو مسلمان ہویا کدو کافر ہویا کدو مرتد ہویا کدو بے ایمان ہویا کدو منافق ہویا یہ نال کوئی نہیں مسئلہ صرف اور صرف ہے اے نال یہ ہے کہ ہم بڑے لیا ہوئی ٹھیک نے چھوٹے کلمہ نہیں پڑھا کہ چھوٹے دے عالم نے بڑے کلمہ نہیں پڑھیا پاگل دا پترا یہ بڑے کلمہ نہ پڑھیا ہو تے چھوٹے عالم کتوں گئے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میرا حصہ دورانیہ دا اے میرے دو بھائی دے گھر چاچے دے پتر تے انہاں دے ابا دی اینج نوں پڑھیا ہونا تے جناب اسمیاں کلونی اشرف کلونی لے کے جا رہے تے شبرات دی رات ہے انہاں دناں چ چراغ تے موم بتیاں مارن دا رواج میں بھی پال لیا تے میرا پتر ہے جڑیاں موم بتیاں برنڈیاں نے تے چراغ پال رہے نے کی ہے شبرات انہوں نے شبرات کی ہوئی ہے انہوں نے شبرات کی ہوئی ہے تے انہوں کا اشار انہوں نے پتہ سی کہ شبرات پر شبرات ہی ہوئی ہے شبرات پر شبرات ہی ہوئی ہے تو اگر یہ گھر کی کیفیت تھی نا کہ میرا چچا مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ شب برات کیا ہوتی ہے اور جس کے بتیجے میں سید الانبیاء بننا ہو جس کے بیٹے میں سید الاولیاء بننا ہو تیری قلم ہوتا ہے بات کا کلمہ کی تو پڑھے ہے
کمال ہو گئی ہے. پر جس کے بڑے جاہل ہونا وہ چھوٹوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. جنہوں نے بڑے چنگے ہو نا وہ کہنے نے میرے جیسا تیرے جیسے بھی ہدایت کر سکتا. ان کے چھوٹے پھر یہ کہتے ہیں تو جانتا نہیں ہے میرا نام حسین ابن علی ہے, میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اور مجھ میں خون علی بن مجھ میں خون ابو طالب کا ہے اور مجھ میں خون عبد المطلب کا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بڑے چور ڈاکو ہونا تو پھر بندہ 10 دن شرم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی لالا جی یہ تھانے سٹی اور صدر کے 2-4 نمبر لگے ہوئے بندہ سنوا چھڈو جی مطلب یہ کی رکھیا چھڈو بنائے گلا نہیں کرنا اور کوئی گل کرنا تے اسی نے اور نہ کرو اے کرو نا مقابلے جاؤ. آنا بتا باپ کو باپ سے کمپیئر کرتے ہیں, ماں کو ماں سے کمپیئر کرتے ہیں, پھر پتہ چلے گا تیرا ایمان کہاں تک جاتا ہے اور جن کے قدموں سے ایمان کی خیرات نصیب ہوتی ہے وہ کہاں تک جاتا ہے. ہاں ذرا اب آؤ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا اہل ایمان کون ہے؟ جو اللہ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, مبالغے کے ساتھ اشد بہت اتنی زیادہ کہ کسی اور کی محبت وہاں ٹھہرنے نہ پائے, کسی اور کی محبت جڑی ہے جگہ ہی نہ ملے. یا اللہ وہ محبت نصیب کیسے ہوتا ہے؟ کہاں سے ملتی ہے وہ محبت؟ یہ میراث کی محفل میں ہم آئے ہیں نا, پہلے تھوڑی عقیدے کی بات تھی. اب ذرا نہ تو آپ صاحب سے سن چکے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سب عیدیں مناؤ. تو عیدیں وہی منائے گا جو حضور کو حضور سمجھے گا. جس نے حضور کو حضور نہ سمجھا وہ عید منا سکتا, وہ خوش ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے حضور کو حضور نہیں سمجھا. اگر حضور کو حضور سمجھا تو پھر خوش ہوتا. عید منانے سے مراد کیا ہے کہ عید منانا خوش ہوتا ہے نا, عید پہ خوش ہوتے ہیں سیانے نیانے بڑھیاں بچے یہ وہ سب خوش, نئے کپڑے پہنے ہوئے, کھانے بن رہے ہیں, بچے جناب پیسے لے کے جا رہے ہیں, چیزیں کوئی نہ کوئی, ادھر سے سلنٹی آ گئی, ادھر سے پیپسی آ گئی, ادھر سے مرونڈا آ گیا, ادھر سے فلانی سے آ گئی, بڑے آ گئے جناب یہ اپنے حساب سے لے کے آئے, کوئی پیزا لے کے آ گیا, کوئی شوارما لے کے آ گیا, کوئی مٹھائی لے کے آ گیا, کوئی چیز لے کے آ گیا. کسی نے جناب جو پینٹ شرٹ پہنی ہے, کسی نے نیا سوٹ پہنا ہے, کسی نے کوئی, کیا وجہ ہے جی بڑے خوش ہیں آج, بڑے خوش ہیں. تو جو خوش ہوگا وہی کچھ لے لے گا. جسے کچھ ہوگا وہ بلا خوش ہوگا, جسے کچھ ہوگا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا, اور جو خوش ہوگا وہی کچھ کرے گا. چلو میں اپنا ذوق پورا کر لیا, اپنا چپ رہ کے کر لینا, ٹھیک ہے نا, دونوں گل اپنی اپنی جناب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ یا اللہ کس نال کریے, کیوں کریے, کدھر مل اسی محتاج ہیں اس چیز کے. کبھی ہم بالوں کو دیکھتے ہیں, کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی خط و خال کو دیکھتے ہیں, جسامت کو دیکھتے ہیں, آواز کو سنتے ہیں, حرکات کو دیکھتے ہیں, مجالست کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, صحبت اختیار کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سفر کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ ہم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب میں نے ہاشمی صاحب کو دیکھا جب تک ملاقات ہوئی تھا یہ لہسن سے معروف ہے. اب ماشاءاللہ کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ ریش مبارک بھی مسنون ہو گئی, اب اکثر و بیشتر سر پہ ٹوپی بھی آ گئی, تو محبت بڑھتی جائے گی, معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. یا اللہ تیرا نام سادہ نہیں ٹوٹ کے محبت ہوئے گی کہ نہیں. فرمایا ایک جگہ سی رکھیے اس کو پتہ لگ گیا, ایک جگہ سی رکھیے اس کو پتہ لگ جائے گا. محبت کی اٹیسٹیشن جو ہے نا وہ کہاں پہ ہوگی کہ وہاں سے جا کے اٹیچ کراؤ, وہاں پیانو بیٹھا ہوا ہے, وہ جا کے اندر افیسر کو بتائے گا کہ محبت کی صورتحال کیا ہے. ایویں ہی محبت ہے. اج میں مائک پہ آگے نہیں بندے کہندے مجبورے تو ہٹی میں مطلب جو
کدوں ہوندی ہے جدوں جناب سبحان اللہ سمجھ رہے نا ہم اتنے پتہ لگ جائے گا اتنے نظر والا ایک بندہ ہے میرا دیکھنا بھی محبت کتنے پہنچی ہے محبت کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے یا اللہ وہ کون سی جگہ ہے فرمایا تمہیں بتاتے ہیں کچھ لوگوں کا نام ہے ایک بندے کا امام مالک باپ کا نام ہے انس محدث مدینہ ہے کائنات عالم اس سے فتویٰ لیتی ہے حدیث اس کے پاس آ کے پڑھتی ہے قرآن اس کے پاس آ کے پڑھتی ہے اور تقویٰ اتنا ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں پر اس بندے کی کیفیت کیا ہے کندھے زخمی ہیں کرتا پھٹا ہوا ہے کہا حضرت یہ کیا ہے کہا جب مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوں تو میں دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کے چلتا ہوں کندھے ساتھ میرے لگ رہے ہوتے ہیں رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ قدم نہ آ جائے جہاں اس جگہ پہ پیر نہ آ جائے جہاں تاجدار کائنات کے قدم لگے ہوں میں دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کے گزرتا ہوں اس لیے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تکبیر ہٹو تو میرے بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تعمیل حکم ہونے کی میں کوشش کرتا ہوں صاحب آپ کی چند لمحات کے بعد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ محدث مدینہ وہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلتے اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک جا کے کہیں باہر نہ نکلنا کس لیے خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے کیسے ہے پہلا مسئلہ مدینے جا کے شہر سے نہ نکلنا باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے امام مالک صرف حج کے لیے جاتے تھے مدینہ طیبہ سے نہیں نکلتے تھے کوئی خوشی ہے باہر کہتے میں نے نہیں جانا کوئی غم ہے باہر کہتے میں نے نہیں جانا پوچھا کس لیے زندگی ختم ہونے والی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ پاک سے باہر نکلوں اور اسرائیل آ جائیں نہیں میں نے مدینہ سے باہر نہیں نکلنا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کس لیے فرمایا لوگوں آؤ سنو تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب کہاں سے ہوتی ہے اللہ کی محبت کی خیرات ملتی کہاں سے ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضور نے ایک صحابی کو دی آواز وہ صحابی کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر ادھر انہوں نے اللہ اکبر ادھر حضور کی آواز آ گئی انہوں نے پڑھا وقت سبحان اللہ الحمدللہ سارا کچھ پڑھا رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم ایک باری سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی ایک باری التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھ چڑھیا ہونے چاہیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضور نے فرمایا تو نے میری آواز کو سنا تو نے میری آواز کو سنا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ سن تو لیا تھا پھر دیر کیوں کرتی یہ کا مطلب ہے جتنے دیر ہو جائے نا گڑبڑ ضرور ہوتی ہے پاہمیں آج بھی مولوی منن یا نہ منن میاں عمران ہوں میں کیا کیا جتنے حضور کی گل سن کے کہ بندہ کسی کمے لگیا رہے نا اور وہ تو گڑبڑ ضرور ہو جائے پانے کو کھان پینا ہوئے تو پانے کو پان بنا
پر گڑبڑ ضرور ہو جائے گی. وہ صحابی رسول ہیں, جلدی جلدی پہنچے. حضور نے فرمایا یہ آواز سنی, کچھ نے کہا یا رسول اللہ سن لی. فرمایا پھر آقا میں پڑھ رہا تھا نماز, میں نے جلدی جلدی مکمل کیا, حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. آقا نے فرمایا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی, تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی. یا رسول اللہ کون سی؟ میں سورہ انفال, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو, اے ایمان والو, ایمان والے کیسے رہو گے, ایمان کیسے بچے گا؟ آمنو اشد حبا للہ, ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کسی اور سے نہیں کرتے, جتنی سب سے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ سے کرتے ہیں. اب اللہ کی محبت میں بندہ نماز پڑھ سی کہ چھڑ دے سی, پڑھے گا نا جی. بندہ صحابی رسول کی کیا کرتا سی, بھائی نماز پڑھ رہے تھے نا صحابی, نماز پڑھ رہے تھے, قرآن ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی وہابی سنی شیعہ یہ وہ نہیں ہے, یہ سارا سب کا ایک ہی قرآن جو ہے نا, یہ اس قرآن سے سورہ انفال. ایمان والو, جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے نا تو فوری طور پہ سنا کرو اور پہنچا کرو. نماز پڑھ رہا تھا, فرمایا ایک طرف اللہ کی نماز تھی, ایک طرف فرمان مصطفیٰ تھا, تو نے الگ الگ تو نے یہ سمجھا تھا کہ نماز بندگی ہے, مصطفیٰ کا بلاوا بندگی نہیں ہے, تو نے یہ سمجھا تھا تو حضور پریکھے کے دے کر رہے سن. وہ بھائی حضور کس کو مسئلہ بتا رہے تھے, سامنے صحابی تھا, مسئلہ امت کا حل ہو رہا تھا, مسئلہ آج کا تیرا اور میرا حل ہو رہا تھا. فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے گا تو چھوڑ دیا کرو سارا کچھ. ایک صحابی جو ہے نا ان کے ساتھ یہ بھی ہوا, نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو, پیغام پہنچ گیا. وہ جنے نے کی دیدہ انہیں نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ اللہ اکبر, اینج چھڑے سے نہ ہاتھ نیچے, اینج چھڑے جو دی بارگاہ. تیسری رکعت واسطے اینج کھلوتا ہے نا, اینج ہاتھ چھڑے سے دی بارگاہ. کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھے کہ بندہ ہاتھ دو میں چھڑ کے مسیتوں نکل کے جوتی پا کے کسی بندے توڑ دے تے نماز ہے نہیں, ساری شرطیں ٹوٹ گئی, ساری شرطیں ٹوٹ گئی. پر چھوٹتا ہے زمانہ تو چھوٹے, میرا رشتہ نبی سے نہ. فرمایا ساری شرطیں ٹوٹ جائیں, کوئی بات نہیں ہے, بس ایک شرط ہے نا, محبت مصطفیٰ کی, اطاعت مصطفیٰ کی, غلامی مصطفیٰ کی, یہ نہ ٹوٹے. اگر یہ شرط قائم رہی اور جو ٹوٹی ہے نا اللہ ان کو خود ہی جوڑ دے گا, وہ جڑ جائیں گی. حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں, جی یا رسول اللہ کہو. حضور نے لسٹ دے دی, صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگا. ان سے میرے جہاز میں جانے میرے ادھے دشا ہو گئے, ادھے دشا ہو گئے تو سارے کو لنگا کے نہ پورے ہو جائے. اسی سنتے بھی جنہیں فلانا بندہ ہے اسی نے ہونا کل شاہ ہو گئے, یہ تکان نہیں پڑھن دے. لوگ آگے آجے میں شاہی یا سماعت دے آجے, وہ بھیجتے ہیں کبھی اے شاہ ہو جی, اے شاہ ہو جی, اے شاہ ہو جی, کبھی چوتھے شاہ ہو جی, کبھی ایک شاہ جو ہے آسمان دے جناب متعلقہ جڑاؤ تو کدیوں سودا لین کے لگا ہے 5-7 شاہ, کوئی نہ کوئی سامنے نظر ہی ہوتا ہے, دکان لگتا ہے شاہ کی, تو اتوں یہ نہیں جان کے ہمیں شاہ ہو رہی ہے باجی, شاہ دکان ہے ہمیں شاہ ہو رہی ہے. ادھے پونے شاہ کے رہنا سب ہو گئے, تھوڑے جان بھی رہ گئے 25-30% میرے خیال سال کھنڈ ہو گیا تو پھر یہ بھی شاہ ہو رہی ہے. اب جناب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ حضور نے دی لسٹ, جیسے صبح ان کے پاس کئی لوگ آتے ہیں, لسٹ نکالی, ایسا دے دو, اے دے دو, اے دے دو, اے نہیں دے دو.
حضور نے جو لسٹ دی نا وہ صحابی رسول لے کے گئے، جا کے سودا نکلوایا، 1 توڑا 2 توڑا، چل پے کعبے کا رخ کدھر رہ گیا، مسجد کدھر رہ گئی، نماز کدھر رہ گئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہاں بھئی سامان یا رسول اللہ گھر دے دیتا ہے، حضور فرماتے اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ، تو وہ جواب کیا کہتا ہے، کہتا سونا 2 رکعتاں پڑھیاں 2 باقی نہیں، تو میں کی کراں ہوں میں کی کراں، وضو ٹک جائے تو بندہ فٹافٹ وضو کر کے اسے رکعت آ کے شامل ہو جائے تو نماز پھر شروع کر لیے، کئی جگہ تے پھر سجدے صاحب نال کام جڑا وہ پورا ہو جاتا ہے، ابھی بھلے نال 4 رکعتاں پڑھنیاں سن تے 2 تے سلام پھیر لیا 2 پاسے، تے شاہ جی آکھیا کر گے ہونا ہے ہاشمی صاحب کے فٹافٹ گل کیجو بغیر چوکڑی ماریو بغیر فٹافٹ اٹھنا ہے، اللہ اکبر، تے 2 رکعتاں پڑھ لینیاں، تے چوتھی رکعت جا کے پتہ کی کرنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک پاسے سے 2 سجدے پھر پوری تحیات پڑھنی ہے، تیری نماز جڑی جڑائی، تیری نماز جڑی جڑائی مکمل ہو گئی۔ پر ادھر کیا ہے، آقا 2 رکعتیں پڑھی تھی 2 باقی ہیں، کیا کروں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ ایک پریکھا کرنا چاہتا سی، آمنو اشد حبا للہ، مومن ہوئے جڑا اللہ نال ٹوٹ کے تے محبت کرے، سونیا تیرے کول کھڑا، فرمایا رب کا یہ قرآن نہیں سنا کہ لوگوں رضا اللہ کی اور مصطفیٰ کی ایک ہے، عطا اللہ کی اور مصطفیٰ کی ایک ہے، ناراضگی اللہ کی اور مصطفیٰ کی ایک ہے، غلامہ مصطفیٰ کا اور خدا کا ایک ہے۔ میں مختصر کر رہا نہیں کہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا، میں سپارے تے رہوں گا، جو میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہوں، کوئی گل ایسی نہیں جڑی یعنی چھڑکڑا ملاؤن والی ہوئے بھیا جی اور جی نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، فرمایا صرف اور صرف ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ صرف اللہ کو کہنا ہے، باقی سارا کچھ مصطفیٰ کے لیے، صرف سجدہ مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے، باقی ہر شے مصطفیٰ کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا کرا فرمایا جڑی رندی ہے پڑھ لے، حضور سجدہ صاحب بھی کرنا ہے، فرمایا سجدہ صاحب کے انہوں کریدہ جنہوں پہنچ جائیے، سجدہ صاحب انہوں کریدہ جنہوں بھول جائیے، تو فرمایا جڑا منوں کھلیانا رب انہوں جنت کے رستے کھلا دے گا، وہی کامل مومن ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مولوی صاحب نے کہتے اولاد کا مسئلہ ہے ماڑا موٹا جان کا مسئلہ ہوئے نا تو پھر بھی دلوں بندہ پکا ہوئے، کیا بات ہے تیری یار کچے پکے ہوئے، اگر بندہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو جھوٹ مارے جو تھے بھی ایمان لمحہ پا لیا ہے، تو 2 نمبری کرے جو تھے بھی لمحہ پا لے، تو سانو پوچھنا ابے دادے دا ایمان ہے، بے ایمان نہ ہوتے تیرے ایمان کا اتنے جی جان بچانے کے لیے، جی عزت بچانے کے لیے، جی مال بچانے کے لیے، اور بات ان پہ کرتا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی عزت کے لیے نہ عزت بچائی، نہ جان بچائی، نہ مال بچایا، ہر شے قربان کر دی، تو بات وہاں جا کے جاتا ہے، بات کہاں کرتا ہے اور اوقات کیا دکھاتا ہے، اپنی اوقات کے مطابق بندے کو بات کرنی چاہیے نا۔ شادی کہتے ہیں سونا کیا کروں، حضور نے فرمایا جو 2 رکھتے رہتی ہیں پڑھ لے، یا رسول اللہ سجدہ صاحب بھی کروں، فرمایا نہیں، سجدہ صاحب تو تب کرتے ہیں جنہوں کے لکھا بیٹھا ہے، ادھر جو کمی ہے بے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، سونا کیوں نہیں پڑھیے، فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو، نماز سے پہلے پہلی بار کیا ہے، پریشان ہو گیا، وضو کر لیا، کر لیا، سیکھے تو مجھے
ان کی کرے کتنا شروع کرے؟ حضور سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ کما رأیتمونی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی